आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। काजी फायज ईसा गंदी फिल्में बनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इंकशाफ और मरीम नवाज का खुफिया राज भी खोल दिया। ये एक थंबनेल की लाइन है जिसको देख के, जिस पूरे व्लॉग को सुन के मुझे ये व्लॉग बनाने की ज़रूरत आन पेश हुई। पिछले गुज़श्ता 3 साल से मैं 92 की स्क्रीन के ऊपर, मैंने व्लॉग का आगाज़ 92 के डिजिटल मीडिया से किया और अभी भी वही कर रहा हूँ। बेशुमार औकात में मिलियंस व्यूज़ भी लिए हैं, लेकिन अपनी दी गई लाइंस के ऊपर। फिर एक वक्त वो आया कि जब सोशल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया और सोशल मीडिया ने कहा, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने, कि आपकी थंबनेल्स की लाइंस हम खुद लगाया करेंगे। और फिर एक वक्त वो भी देखा कि जब लोग कमेंट सेक्शन में मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते थे, मुतनफ़र हो गए कि आपकी हेडलाइंस जो हैं, यानी थंबनेल के ऊपर हेडलाइंस जो हैं वो कुछ और हैं और आप किसी और मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। लोगों को मेरी मौजू से या गुफ्तगू से एतराज़ नहीं होता था, लोगों को लाइन से होता था कि जिनकी बुनियाद के ऊपर मैं उनको उस मुद्दे के ऊपर लेके आया। बहुत सारे लोगों को मेरे नज़रियात से भी इख्तलाफ नहीं होता था, लेकिन इख्तलाफ सिर्फ वो हेडलाइंस के ऊपर था। अब एक ग्रुप के अंदर, जो वर्किंग जर्नलिस्ट का ग्रुप है, उसमें एक ये थंबनेल जो है वो शेयर किया जाता है। मैं उस शख्सियत का नाम पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करता हूँ और ज़िंदगी में पहली मरतबा उनको सुना, और वो मतीउल्लाह जान साहब की एक तहरीर का हवाला दे रहे हैं। और हवाला देते, मैं बताता हूँ मतीउल्लाह जान साहब ने क्या कहा। वो तहरीर का हवाला देते हुए वो आगे जाते हैं और बाकायदा तौर पे इसको जोड़ भी देते हैं कि ये जी देखें, इंकशाफ हो गया और इंकशाफ की बुनियाद के ऊपर पोर्न इंडस्ट्री बना दिया गया अदलिया को। इतना बड़ा वो इल्ज़ाम लगाते हैं। मतीउल्लाह जान साहब को जानने वाले सारे ये उनको मालूम है कि मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो सेटिंग सीजे के ऊपर तनकीद ज़रूर करते हैं। हालांकि एक वक्त में वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पसंदीदा थे, लेकिन अब नहीं है। इनसे पहले वो गुज़श्ता जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब, उन पर भी तनकीद करते रहे। उन्होंने आज ये कहा, बाप बाटी की मिसाल पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और काजी फायज ईसा इस तरह जो करना हुआ है कि जिस तरह इलेक्शन के बाद असम्बली के अंदर 2019 में बाप पार्टी के क़याम को तस्लीम करते हुए उसे मखसूस नशिस्तें दी गई थी। इसी उसूल के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने तो इलेक्शन भी लड़ा, वो 2024 के इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तों की हकदार हो जाएगी। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं कि बेंच की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा एडवोकेट जनरल से मुज़हक्का खेज सवाल किया गया, जिसके अल्फाज का चुनाव बताता है कि इन 2 जजेस ने पीटीआई को खुसूसी नशिस्तें ना देने के लिए जहन बना लिया। अब होना तो ये चाहिए था कि बाप पार्टी को मिलने वाली नशिस्तों पर जजेस को तजस्सुस होता और वो मजीद मालूमात हासिल करते, मगर शायद जजेस के दिल की चोरी पकड़ी गई। इसलिए पूछा कि आपने उस वक्त 2019 में बाप पार्टी को मिलने वाली नशिस्तों को चैलेंज क्यों नहीं किया था। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं, ओ भाई मुअज़्ज़ज़, पीटीआई तो 2019 में इस अमल के हक में थी और आज भी है कि किसी भी कमीशन की तस्लीम शुदा सियासी जमात को अगर इलेक्शन लड़े बगैर बाद में खुसूसी नशिस्तें मिल सकती हैं, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिल सकती हैं। तो ऐसे में वो बाप पार्टी को 2019 में ऐसी नशिस्तें देने को चैलेंज क्यों करते। और फिर चीफ जस्टिस का कहना कि बाप पार्टी की मिसाल दी तो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन भी खुल जाएगा। तो मतीउल्लाह जान साहब के मुताबिक क्या जज साहब धमकी लगा रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपना जहन बना लिया कि सुन्नी इत्तेहाद तो क्या, बाप पार्टी वाली सहूलत नहीं, पीटीआई को तो बिल्कुल नहीं देनी। वो लिखते हैं कि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए बाप पार्टी को 2019 में खुसूसी नशिस्तें देने के अपने फैसले को गलत और गैर कानूनी करार देकर पोस्ट दिखाता भाग चुका। फिर काजी साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम अदारा है। ऐसे में सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फायज ईसा दोनों का किरदार और सोच बराबर की काबिल एहतराम है। यानी वो कॉलम के अंदर लिखते हैं, कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, के एहतराम है। वो कहते हैं कि ये सब कुछ सरेआम देखने के बाद ख्याल आता है कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाए जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार्रवाई तो कार्रवाई होती है। उसी तरह लाहौर के शाही मोहल्ले की चादर और चारदीवारी और पोर्न फिल्म इंडस्ट्री में डाली जाने वाली कार्रवाइयों में भी बुनियादी फ़र्क जो है वो सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई देने या ना देने का होता है। इंसाफ का शाही मोहल्ला अब मुकम्मल पोर्न फिल्म इंडस्ट्री बन चुका है। अब ये जो जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया, इंसाफ का शाही मोहल्ला अब मुकम्मल पोर्न फिल्म इंडस्ट्री बन चुका है, मुझे इस जुमले से एतराज़ है, बहुत सारे लोगों को होगा। लेकिन वो जिन्होंने व्लॉग किया, वो मौसूफ ने इसको लिंक कर दिया कि ये मतीउल्लाह जान साहब जो उनके पसंदीदा रहे हैं, यानी काजी फायज ईसा साहब के, वो कह रहे हैं कि ये गंदी फिल्में बनाई जाती हैं यहाँ पे और उसको अफशां किया जा रहा है। यानी
اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ براہ راست سماعت نہ بھی کریں تو نتیجہ یہی نکلنا تھا، براہ راست سماعت کر لیے تو نتیجہ مختلف نہیں ہونا، نہ آپ کے نظریات مختلف ہوئے نہ آپ کے نتیجے مختلف ہوئے۔ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس طرح بھی تو کی جا سکتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ سینیورٹی پرنسپل کے اوپر مختلف جسٹس اعجاز الاحسن پہ، جسٹس عمر عطا بندیال پہ تنقید کرتے رہے، اور آج عین ممکن ہے کہ وہ عالیہ نیلم صاحبہ کی حمایت کر دیں، اور اگر عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات ہو جاتی ہیں تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ ایک جج نے اپنے موقف پہ قائم رہنے کی بجائے یو ٹرن لے لیا۔ تنقید اس طریقے سے تو کی جا سکتی ہے، آپ فیصلوں کے نکات کے اوپر بھی تو تنقید کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے جملوں کو اٹھا کر، مانتا ہوں میرے بہت سے نظریاتی اختلاف ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے، دیگر جماعتوں سے، لیکن ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی مخالفت میں یا ججز کی مخالفت میں میں اس حد تک آ جاؤں کہ بیسک نکات کے اوپر میں اس پہ بات نہ کروں اور اس طرح کے القابات سے نوازوں۔ گالی دینا بہت آسان ہے، گالی دیے بغیر منطق کے اوپر بات کرنا مشکل۔ انہوں نے اقوام متحدہ کا بھی حوالہ دیا کہ اقوام متحدہ نے بانی پی ٹی آئی کے حراست کا فیصلہ منمانی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے خلاف زلف بخاری کے نامور لا فرم کے ذریعے اقوام متحدہ میں دائر پٹیشن پر یو این ورکنگ گروپ کی قانونی رائے سامنے آئی ہے، جس میں عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ ہوا، اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق ورکنگ گروپ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، بظاہر اس کا مقصد انہیں نااہل کرنا تھا، اور رپورٹ میں حکومت سے ورکنگ گروپ کو پاکستان کے دورے اور بانی پاکستان تحریک انصاف کی قید میں حالات کی آزادانہ تحقیقات کی اجازت دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا، اور وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ورکنگ گروپ نے اس تشویش کا بھی اظہار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنے دفاع کا حق بھی نہیں دیا گیا، وکلا صفائی سے جرح کا حق لے کر سرکاری وکلا کو وہ حق دے دیا گیا جو حقوق کے منافی ہے، اور ورکنگ گروپ کا کہنا ہے کہ اس معاملے کے اوپر حکومت پاکستان کا موقف جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا لیکن کسی نے اس پہ رسپونڈ نہیں کیا۔ اب یہ وہ خبر رپورٹ کر رہے ہیں، اور ہیڈنگ میں کیا تھا کہ گندی فلمیں بناتا ہے اور اقوام متحدہ کا انکشاف۔ اب اس کو جوڑا گیا اور بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ بطی اللہ جان صاحب یہ ثابت کر چکے ہیں کہ پورن فلم انڈسٹری بن چکی ہے۔ وہ ثابت یہ کر چکے ہیں کہ اگر قابل سماعت آپ نے قرار دینے کے بعد براہ راست اس کی سماعت کر دی ہے تو براہ راست سماعت کرنے پہ آپ کو باقاعدہ طور پہ ایک جج خود کو ثابت کر رہا تھا تاکہ بتایا جاتا کہ انصاف و قانون کے پیرائے کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں اور تمام لوگوں کو برابری کے حقوق دیے جا رہے ہیں، لیکن براہ راست سماعت میں بھی آپ جو الیکشن کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست سماعت کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ جس طریقے سے شاہی محلے میں چادر اور چار دیواری کا خیال رکھا جاتا ہے اور پورن فلم انڈسٹری میں نہیں رکھا جاتا، تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے چادر اور چار دیواری کا خیال نہیں رکھا، آپ نے عیاں کر دی ہے، اور وہ عیاں نہ بھی کرتے تو چیزیں ویسی ہی رہنی تھی۔ یعنی منطق تو لگائیے، بڑے الزامات لگا دینا بہت آسان سا کام ہے۔ میں کہہ دوں کہ کسی شخصیت نے جو حاصل کیا ہے وہ اپنے گھر کے افراد جو ہیں ان کی نیک نامی کو فروخت کر کے کیا یا ان کی بدنامی کا باعث بن کے کیا ہے، تو یہ کہنا میرے لیے آسان ہوگا، لیکن حقائق اور منطق کی بنیاد پہ بات کروں گا، الفاظ کا چناؤ بہتر رکھوں گا تو چیزیں مختلف ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا میں عقل کھل لوں اور میں بہت اچھی باتیں ہی کرتا ہوں، مجھ سے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، کامنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگ باتیں کرتے رہے ہیں، کرتے بھی ہیں کہ یہ مناسبت نہیں بنتی آپ کی ہیڈ لائنز کی اور آپ کے ویلاگ کی، لیکن ویلاگ کے اندر میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ وہ لگے کہ میں اخلاق کے پیرائے سے گر کے بات کر رہا ہوں۔ وہ ہیڈنگ میں ہوگی، وہ اگر سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ نے لگائی ہے تو ہوگی، لیکن کبھی خود اخلاق کے پیرائے سے نہیں گرا۔ جب آپ کی ہیڈنگ اور آپ کے الفاظ بھی میچ کرنے لگے تب وہ سی ٹی آر نہیں ہے، تب چیزیں کچھ اور۔ اگر کسی کی حمایت کرنی ہے، کسی کی سائٹ لینی ہے تو ایسی منطق کی بنیاد کے اوپر لیں، فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے رکھیں، اس کی بنیاد پہ کہیں اور لوگ بندے کہیں کہ بھائی جان اس کی تحقیق ہے، اور تحقیق کی بنیاد پہ کسی کا لکھا پڑھ دینے سے مشہوری تو ہو جاتی ہے لیکن اپنی بڑائی بیان نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف امریکہ کی اگر بات کریں تو ایک قرارداد پہلے منظور ہوئی تھی، اس قرارداد کے بعد جو امریکی ترجمان ہیں انہوں نے ویدانت پٹیل انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ حکومت سے علیحدہ، اور کانگریس کی جو بات ہے وہ اپنے تئیں ہے، عمران خان والی جو بات ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات جو ہیں پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان میں انتخابات کی شفافیت کا معاملہ جو ہے وہ ہماری توجہ کا مرکز ہے۔ ہم زیر التوا کانگریس کی قانون سازی پہ بات نہیں کریں گے،
امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے یہ بھی کہا کہ امریکی جمہوری نظام میں کانگریس حکومت کی ایک علیحدہ شاخ ہے. تو اس ضمن کے اندر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن شفاف الیکشن کے اوپر ہماری اپنی رائے ہے. لیکن اس کے جواب میں ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ ورکنگ گروپ جو ہے یو این کا، اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ اور یہ آئین و قانون کے مطابق گرفتاری ہے، تو اسے ہمیں ہی ڈیل کرنے دیں. لیکن یہ بات تو ہے، تنقیدی پیرائے کے اندر بات کرنی ہے تو یہ بات تو ہے کہ یہاں پہ ہمارا نظام انصاف پہ بٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اب جب اسے براہ راست نشر کیا جاتا ہے تو تب بھی وہ تفریق دکھائی دیتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا نظام سیاست بھی بٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ دو پارٹیز بٹی ہوئی ہیں، ہم ہر پارٹی کو بھی بٹا ہوا دیکھ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں پہلے دیکھا کہ لوگ مخالف بول رہے تھے، کچھ چھوڑ گئے، کچھ جو ساتھ ہیں اب وہ کسی حد تک خاموش ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی دیکھا، پاکستان تحریک انصاف میں بھی دیکھا. پولرائزیشن اس حد تک ہو چکی ہے کہ اس موجودہ معاشی نظام کے اندر جہاں پہ ہم بجٹ کے گرداب میں اس حد تک پھنس چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کدھر جانا ہے، تو تاجر برادری بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. کچھ وہ ہیں جو مفادات پرست ٹولہ ہے اور وہ اپنے مفادات کی بنیاد کے اوپر حکومت کی سائڈ لے رہا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے جو کاروبار ہے وہاں سے انہیں ریلیف مل جائے گا، لیکن حکومت کا ساتھ لینے سے وہ پی آر جو بنے گی، پی آر انہیں نیک نامی دے گی. لیکن ایک دوسرا گروپ ہے جو چھوٹے طبقے کے تاجر کو دیکھتا ہے اور اس کی نظر کے اندر پاکستان میں بدحالی ہے اور پاکستان میں بہتری کے لیے یکجا ہونا ہوگا، لیکن وہ بھی یکجا نہیں ہوتے. ہر ادارے میں ہمیں تفریق دکھائی دیتی ہے. کب تک یہ تفریق کا بول بالا ہوگا اور یہ نفی مثبت پہ تبدیل ہو سکے گی؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.